أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. صدق اللہ العظیم. ترجمہ پھر جب تم اس نماز کو ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ جاؤ، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، اور پھر جب تم مطمئن ہو جاؤ تو نماز کو قاعدے کے مطابق پڑھنے لگو. یقیناً نماز مسلمانوں پر فرض ہے اور وقت کے ساتھ محدود ہے، اور ہمت مت ہارو اس مخالف قوم کے تعاقب کرنے میں. اگر تم علم رسیدہ ہو تو وہ بھی تو علم رسیدہ ہیں جیسے تم علم رسیدہ ہو، اور تم اللہ تعالیٰ سے ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے، اور اللہ تعالیٰ بڑے علم والے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں. تو پیچھے صلاۃ الخوف کا ذکر تھا، تو اس آیت میں پھر فرمایا گیا کہ جب نماز پوری پڑھ چکو، نماز ادا کر چکو، تو پھر اللہ کے ذکر میں رہو. اب یہاں تعمیم کی گئی، فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، یعنی کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، یعنی لیٹے لیٹے. تو مقصد اس سے یہ ہے کہ یہاں حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر حال اور ہر وقت میں مطلوب ہے. اللہ کا ذکر کسی حالت میں بھی منقطع نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ عین قتال کے وقت بھی دل سے اور احکام کی ادائیگی سے ذکر اللہ ہوتا رہتا ہے، کیونکہ جب لڑ رہا ہے تو اللہ کے لیے لڑ رہا ہے جی، اور اس طرح اللہ کے حکموں کو لڑائی میں بجا لا رہا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ سارا کچھ اللہ کی یاد کے لیے ہے. اس طرح نماز کے شرائط و قیود ہیں یا اس کی خاص آیت جو ہے وہ اس میں اگرچہ صلاۃ الخوف میں تبدیلی کی اجازت ہے، تو وہ ایک ہنگامی اور جنگی حالت میں دی گئی ہے. اور اس وقت شدت قتل و قتال میں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت نماز کو مؤخر کر دیا جائے، جیسے پچھلے درس میں عرض کر چکا. مگر اللہ کا ذکر ایک ایسا وظیفہ ہے جس سے مسلمان کو کسی وقت بھی غفلت اور سستی کی اجازت نہیں ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کو فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض کی تو ایک حد مقرر کر دی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ذکر کی کوئی حد بندی نہیں کی ہے. کھڑے کھڑے ذکر کرو، بیٹھے بیٹھے ذکر کرو، لیٹے لیٹے کرو، دن میں کرو، رات میں کرو، سفر ہو، حضر ہو، وضو ہو نہ ہو جی، حتیٰ کہ جنبی آدمی بھی اللہ کا ذکر کر سکتا ہے. تو مطلب ذکر اللہ کے لیے کوئی قید نہیں لگائی گئی، ہر وقت. اس لیے قرآن نے یہ کہہ دیا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم جی. اور ایک دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت یاد کیا کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور اسی طریقے سے اللہ کا ذکر صبح بھی کرو، شام کو بھی کرو، ہر وقت کرو. تو بہرحال ظاہراً بھی سرًا بھی جی، چاہے آپ جنگل میں ہیں، چاہے گھر میں ہیں، چاہے آپ فقیر ہیں، چاہے امیر ہیں، اعلانیہ، بہرحال موٹی بات یہ سرًا کرو، اعلانیہ کرو، جو بھی ہو. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے ذکر کی بہت بڑی عظمت ہے، بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ قرآن نے اتنی زیادہ ترغیب اور کیا ہے تاکید کی ہے. تو ظاہر ہے بہت بڑی عظیم عبادت ہے ذکر کی، کوئی مشکل بھی نہیں ہے جی. تو ذکر کا معنی زبان سے ذکر کرنا بھی ہے، اور اس طرح دل میں بھی یاد کرنا، یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہنا، ہر وقت یہ خیال رکھنا کہ مجھ سے اللہ کے حکموں کے خلاف کوئی صادر تو نہیں ہو رہا ہے، میں کوئی کام اللہ کی مرضی کے خلاف تو نہیں کر رہا ہوں جی، یہ سوچ ہو جی. تو یہ بھی ذکر قلبی کہلاتا ہے. ذکر قلبی لوگ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے دل سے آواز آتی ہے دھک دھک دھک، یہ غلط ہے جی. بلکہ اللہ کی یاد یہی ہے کہ ہر وقت اس کی طرف انسان کا دھیان رہے، اور اس کی نافرمانی سے بچنے کا پورا خیال رہے کہ مجھ سے کوئی عمل، کوئی قول، کوئی فعل ایسا سرزد نہ ہو
جس سے میرا مولا ناراض ہو جائے۔ یہ ہے اصل ذکر۔ اصل ذکر تو ہوتا ہے یاد کرنا، تو انسان کسی کو یاد کرتا ہے، کہتے ہیں یار آپ نے مجھے فلاں موقع یاد نہیں کیا، آپ کو ہماری یاد آتی ہے کہ نہیں آتی، تو وہ دل میں یاد آنا مراد ہے۔ تو اس لیے ذکر لسانی بھی ایک بڑی عبادت ہے، اور اصل ساتھ ساتھ ذکر قلبی بھی ہے۔ تو بہرحال جنگ کی حالت میں انسان کا ذکر لسانی تو ہوتا ہی ہے، لیکن بہت کم، زیادہ تر توجہ ذکر قلبی کی طرف ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے لڑ رہا ہے تو ہر وقت یہی دھیان ہے میں اس ہستی کے لیے لڑ رہا ہوں۔ تو بہرحال موٹی بات یہ ہے، اس آیت میں ہدایت یہ دی گئی ہے کہ ذکر اللہ ہر حال میں اور ہر وقت میں مطلوب ہے۔ اس کے بعد فرمایا فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، جب تمہیں اطمینان ہو جائے، یعنی قتال کے موقع پر تو خوف تھا، صلاۃ الخوف پڑھی گئی، لیکن جب اطمینان ہو جائے تو پھر نماز جو ہے پورے طریقے سے صحیح طریقے سے پڑھو، تعدیل ارکان کے ساتھ، پورے شرائط و آداب کا خیال کرتے ہوئے۔ تو بہرحال اس میں اصل بتایا یہ جا رہا ہے کہ ذکر اصلی وہ جو ہے مقصود اصلی وہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس کا مخصوص طریقہ نماز میں شروع کیا گیا۔ بہرحال تو یہ چیزیں بیان کی ہیں۔ اس کے بعد دوسری آیت جو آ رہی ہے جی، وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، قوم کے پیچھے کرنے میں سستی نہ دکھاؤ، کیونکہ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے، غم پہنچتا ہے، تو کافروں کو بھی تکلیف ہوتی جیسے تمہیں ہوتی ہے، لیکن فرق ہے تمہارا اور ان کا، تم اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہو، وہ نہیں رکھتے۔ تو بہرحال اس کے شان نزول بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپس تشریف لے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لشکر کی خبر گیری کے لیے کچھ مجاہدین کو ہدایت کی، اور حکم دیا کہ تم جا کر کفار کی خبر لاؤ کہ مشرکین کیا کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ہم ان کی طرف سے مطمئن ہو کر ہتھیار کھول ڈالیں اور وہ دھوکہ کر کے واپس لوٹ پڑے اور مسلمانوں پر حملہ کر دیں، تو اس لیے خطرہ تھا۔ تو بہرحال یہ آپ نے حکم دیا۔ تو بعض مجاہدین جو بیچارے زخموں سے بہت چور چور تھے اور جنگ احد میں وہ زخمی ہو چکے تھے بہت زیادہ، تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم تو بہت زخمی ہیں، بہت زیادہ مجروح ہو گئے ہیں، اور اپنے زخموں کی درد کی بھی شکایت کی۔ جی غرض موٹی یہ کہ حکم نبوی کی تعمیل میں بعض مجاہدین نے کچھ یہ سستی ظاہر کی، تو اس آیت میں یہ حکم نازل ہوا، اور بڑے عمدہ انداز میں مجاہدین کو کفار کے تعاقب کی ترغیب دی گئی کہ دیکھو دکھ درد اور بے آرامی میں تو تم اور وہ کفار مکہ برابر ہو، تمہیں تکلیف ہے تو ان کے بھی تو زخمی ہیں نا جی، تو تمہیں اگر دکھ اور درد ہو رہا ہے زخموں سے جی، اور بے آرام ہو گئے ہو، تو وہ بھی تو زخم خوردہ ہیں، وہ بھی درد مند ہیں، وہ بھی بے آرام ہیں، لیکن فرق اس میں بڑا ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر حال میں امیدیں ہیں جو کفار کو نصیب نہیں ہے، کیونکہ اگر تم جیتے رہے تو غازی، اگر مر گئے تو شہید، ٹھیک ہے۔ تو دونوں حالتیں اچھی ہیں، جیسے دوسری جگہ قرآن میں آتا ہے کہ قُلْ هَلْ تَتَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ، کہ تم تو ہماری دو ہی اچھائیوں کے منتظر رہتے ہو، کہ ایک اچھائی شہید ہو جانا ہے، اور ایک اچھائی کیا غازی بن جانا ہے، اگر فتح پالی تو غازی، اگر قتل ہو گئے تو شہید۔ تو بہرحال تمہارے دونوں حالتوں میں آخرت کے عیش آرام کا پکا وعدہ ہے جس میں شبہ کی کوئی گنجائش نہیں، اور کفار کو تو فقط دنیا کا چند روزہ فائدہ ہے، لڑنے پر اکسا رہا ہے، تو وہ چند روزہ فائدہ کے لیے لڑ رہے ہیں اور تم ہمیشہ کے فائدہ کے لیے لڑتے ہو، تو لہذا تمہارے اندر تو ان سے زیادہ ہمت ہونی چاہیے، اور تمہاری طرف سے ان کے تعاقب میں ذرا بھی سستی نہ ہونی چاہیے۔ تو اخیر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ علم والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تسلی دی ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے علم اور بڑی حکمت والے ہیں، یعنی تمہارے اعمال، تمہارے مسالے کو اچھی طرح جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، اس لیے ان کا جو حکم ہے اس میں تمہارے لیے بڑے منافع رکھے ہیں، بڑی حکمتیں ہیں، دین اور دنیا دونوں کے لیے، تو لہذا ان کے حکم بجا لانے کو نعمت سمجھو، کیونکہ جو حکم ہے اس میں تمہارا نفع ہے، تو جب تم حکم بجا لاؤ گے تو تمہیں نفع ملے گا، تو یہ نفع ملنا ہی نعمت ہے، تو لہذا اس کو نعمت سمجھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو بھی تکلیف آئے، جو بھی ہو، تو ہر تکلیف کو خوشی کے ساتھ اور خندہ پیشانی کے ساتھ جو ہے وہ برداشت کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ آیت تھی، تو اس کی تشریح پوری ہوئی، تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی چاہیے جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کے ذکر کی توفیق نصیب فرمائے اور ایسی سعادت سے ہمیں بہرہ مند فرما دے جی، اور اے اللہ ہمیں ذکر کی حقیقت بھی نصیب فرما دے کہ ہم زندگی میں کسی لمحہ میں آپ کے ذکر سے غافل نہ ہوں۔
اور اے اللہ ہمیں کفار کے خلاف صحیح اسلامی جہاد کا جذبہ نصیب فرما دے، اور کفار و مشرکین اور دشمنان دین کو کیا ہے مغلوب و مقہور فرما دے، اور ہمیں ان کے مقابلہ کی پوری قوت و طاقت عطا فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔